بسم الله الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرارت پر سلام، نخل احسان۔ کیا سفید بالوں کو کالی بھی لگا سکتے ہیں؟ بالوں کو رنگنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹائی اگر تو یہ کفار کا لباس ہے تو مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں۔ شرٹ کے بازو کوہنی کے اوپر ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی روایت میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ نماز پڑھنا عربی زبان میں واجب ہے ہر کسی پہ، اردو میں نماز نہیں ہوگی، ہندی میں، پشتو میں، بنگالی میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیت بھی لازم ہوتی کہ عربی میں ہی کی جاتی ہے۔ خان صاحب نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت پشتو میں کر رہے ہیں۔ اردو والے نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت اردو میں کر رہے ہیں۔ پنجاب والے نماز عربی میں، نیت پنجابی میں۔ تو یہ بعد میں لوگوں نے ویلڈنگ کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے فضل سے، اپنے نعام سے نوازے، لیکن جو انسان پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، قرضوں کے تحت ڈوبا ہوا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یاد رکھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، تسبیح بنا لے، استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی الفاظ اسے استغفار کے یاد ہوں اس کو روٹین بنائے، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے تمام غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کسی بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو نکلتے ہیں 15-20 بندے مسجد میں قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح تفصیل سے بتائیں۔ 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی۔ کہ بے پایاں تدبر اور فراست پر سلام، ان کے بے پایاں تدبر اور فراست پر سلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل کہتا ہے میں ریاض کا رہائشی ہوں، پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، پھر جدہ، تو کیا جدہ سے احرام باندھ کر عمرے کو جا سکتا ہوں؟ جب انسان میقات سے گزرے اور اس کی نیت عمرے کی ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام کی حالت میں گزرے۔ اگر تو آپ کی نیت نہیں تو الگ ماجرا ہے۔ جب آپ کی نیت ہے کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو مدینے سے آتے ہوئے جو میقات آئے گا وہاں پہ آئیے، عمرہ کیجئے، میقات پہ آ کے احرام باندھیے، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر پھر اپنے کام کے لیے آپ جدہ جائیے۔ سائل کہتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے رفع دین کرنا جو صحیح احادیث کی روشنی میں
پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں کی. کوئی ایک صحیح روایت صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ نے نماز ادا کی اور رفع دین نہیں کی. نہ کرنے کی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اور کرنے کی روایات صحیح ہیں. تو جس کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کی سنت کو ترک کرے. کیا سفید بالوں کو کالی مہندی لگا سکتے ہیں؟ سفید بالوں کو رنگنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کالے رنگ سے پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے منع فرمایا. بال سفید ہو جائیں تو بالوں کو رنگیے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کے بال سفید تھے، تو پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو رنگنے کا حکم دیا. لیکن آپ کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں یہ حکم ہے کہ کالے رنگ سے، سیاہ رنگ سے بچو. اگر سیاہی کا نام کسی نے مہندی رکھ دیا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. مہندی کالے رنگ کی نہیں ہوا کرتی، جو کالا کر دیتی ہے وہ مہندی نہیں ہوا کرتی. آپ مہندی لگائیے، براؤن کر لیجئے، لیکن جو سیاہ رنگ ہے جس سے 60 55 50 سال کا آدمی 25 30 سال کا لگنے لگ جائے تو یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جو سیاہ رنگ اختیار کرتا ہے، لگاتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اس محرومی سے محفوظ رکھے. ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹائی اگر تو یہ کفار کا لباس ہے تو مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. کچھ لوگوں کی، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی شامل ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق یہ ترکیوں کی ایجاد ہے. پینٹ شرٹ بھی انہی کی ایجاد ہے بقول ان کے، واللہ اعلم. اگر یہ لباس کفار کا ہے، ثابت ہو جائے کہ یہ کفار کا مذہبی شعار ہے، صلیب کے طور پہ انہوں نے ٹائی بنائی ہے، تو پھر اس کا پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے. غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، پیار محبت کا ماجرا کیجئے، اس نیت سے کہ میں اس اچھے سلوک کی بنا پر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، ان کو قرآن و حدیث کی طرف بلاؤں گا. یہ نیت رکھ کے ان کی دعوت بھی قبول کیجئے اور ان کو بھی دعوت کھلائیے، کھانا کھلائیے، گھر بلائیے، تحفے تحائف دیں، ہدیہ دیں، ماجرا پیار اور محبت والا کریں، تاکہ آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے. لیکن یہود و نصارہ یا کفار، ان کے کسی مذہبی پروگرام میں شرکت کرنا وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کافروں کی عید ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، وہ بسنت کے نام پہ ہو، وہ ہولی کے نام پہ ہو، وہ دیوالی کے نام پہ ہو، وہ کرسمس ڈے کے نام پہ ہو، اس تہوار میں شرکت کرنا، اس کے کھانے کھانا، اس پہ راضی ہونا، اس پہ تحفے دینا، تحفے لینا، مبارکباد دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں. میری کمپنی میں ہر 8 دن میں کسی نہ کسی کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ پر علماء میں اختلاف ہے، واللہ اعلم. راجح قول یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان ملک میں فوت ہوا اور مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا تو اس کے لیے جو نہیں پڑھ سکے یا تو وہ قبر پہ جا کے پڑھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک خادمہ تھی، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا اور دفنا دیا. جب آپ نے پوچھا تو آپ کو خبر دی گئی کہ وہ تو فوت ہو گئی. کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اس کی قبر بتاؤ، اور آپ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. یا تو قبر پہ جو رہ گئے وہ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. ہاں، وہ مسلمان جو کفار کے معاشرے میں فوت ہوئے،
کفار کے ملکوں میں فوت ہوئے، مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔ شرٹ کے بازو کوہنی کے اوپر ہوں تو نماز ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، جس کے کندھے ننگے ہوں۔ جب آپ نے شرٹ پہنی اور وہ یہاں تک ہے تو آپ کے کندھے تو چھپ گئے نا، کندھے چھپ گئے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کندھے ننگے ہیں تو نماز، کسی حدیث صحیح میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کسی روایت میں ہمیں نہیں پڑھنے کو ملا، دیکھنے کو ملا، علماء سے سننے کو نہیں ملا۔ اگر کسی کے علم میں یہ حدیث ہے تو ہمیں بتا دے۔ آپ کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، آپ کا اکثر عمل یہی ہے کہ آپ کے سر پہ عمامہ رہتا تھا، سر ڈھانپا ہوا رہتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے سر پہ کپڑا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے سر پہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز ادا کی ہے اور یہ جائز ہے۔ نماز کی صحیح نیت کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ زبان سے بولنا، اپنی اپنی زبانوں میں زبان سے اقرار کرنا، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ پوری نماز عربی زبان میں پڑھنا اور نیت اپنی زبان میں کرنا، یہ بھی سمجھ رہا ہے اور یہ نقطہ سمجھا رہا ہے عقل مندوں کو کہ یہ بعد میں ویلڈنگ ہوئی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو آپ کو تو عربی ہی آتی تھی، آپ نے عربی میں ہی کہنے تھے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا عربی زبان میں واجب ہے ہر کسی پہ، اردو میں نماز نہیں ہوگی، ہندی میں، پشتو میں، بنگالی میں نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح نیت بھی لازم ہوتی کہ عربی میں ہی کی جاتی۔ اب پٹھان صاحب، خان صاحب نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت پشتو میں کر رہے ہیں۔ اردو والے نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت اردو میں کر رہے ہیں۔ پنجاب والے نماز عربی میں، نیت پنجابی میں۔ تو یہ بعد میں لوگوں نے ویلڈنگ کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ رکوع کے بعد اٹھ کر اردو میں دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، یا دونوں سجدوں کے درمیان؟ نماز عربی زبان میں ہی پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی، تو نماز کے دوران عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ رکوع ہو یا سجدہ ہو دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، نماز ختم ہونے کے بعد پھر آپ اپنی زبان کے اندر جس زبان میں چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز ادا کی جائے گی تو نماز میں عربی کے اندر ہی دعا کی جائے گی۔ کیا نائی کی اجرت حرام ہے جبکہ بال اور داڑھی دونوں بناتا ہو؟ تو بال کاٹنے کی اجرت حلال ہے، داڑھی شیو کرنے کی اجرت حرام ہے۔ بال کاٹنے کی اجرت حلال ہے، داڑھی شیو کرنے کی اجرت حرام ہے۔ اگر مجبوراً کہیں ایسے کسی شخص کے پاس کھانا پینے پڑ جائے تو اسے بتا دیجئے کہ آپ بال کاٹتے ہیں، اس پہ جو اجرت لیتے ہیں وہ حلال ہے، میں آپ کے اس مال میں سے کھا رہا ہوں، لیکن جو آپ داڑھی شیو کرتے ہیں آپ کی وہ کمائی حرام کی کمائی ہے اور میں اس میں سے آپ کا کھانا نہیں کھا رہا۔ کسی بھائی کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، تمام موحدوں کی مغفرت فرمائے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا انہوں نے مرتے وقت توبہ کی؟ یہ انتہائی ظالم حکمران تھا اور ظلم کی اس کی عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو اس نے شہید کیا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ دریا میں گر گیا، تو گزرنے والے نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف دریا میں گرا ہوا ہے، تو چھلانگ لگائی اور اسے دریا سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔
پاس سے کوئی گزر رہا تھا جو اس کے ظلم سے تنگ آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مرنے دے، جان چھوٹے گی، مسلمانوں کی نجات ہو جائے گی۔ کہا تو بھی سچ کہتا ہے اور میں بھی سچ کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے مرنا ہے تو مرے، لیکن پانی میں ڈوب کے نہ مرے، باہر نکل کے مرے، کیونکہ جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اسے شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو اس نے ظلم بڑے کیے ہیں، یہ باہر آ کے مرے، پانی میں ڈوب کے نہ مرے۔ مرتے وقت تاریخ کے ہی اوراق ہیں اور تاریخ کی ہی باتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس نے مرتے وقت کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تیرا اپنے بارے میں کیا گمان ہے، تو اس نے کہا کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور قرضہ ہے، نجات فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان پریشانیوں سے نجات دے، اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، ہر مسلمان کو اپنے فضل سے، اپنے انعام سے نوازے۔ لیکن جو انسان پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، قرضوں کے تحت ڈوبا ہوا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، تسبیح بنا لے، استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی الفاظ اسے استغفار کے یاد ہوں اس کو روٹین بنائے، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے تمام غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو صرف مولوی صاحب سے دعا کروا کے چھٹی نہ کر لیں کہ مولوی صاحب سے کہا اور انہوں نے دعا کر دی، اللہ خیر کرے گا۔ اس وظیفے کو اپنی روٹین بنائیں، اپنی عادت بنائیں۔ وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے معافی کا سوال کریں، اور جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کو بھی کشادہ کرتا ہے، اللہ اس کے غموں کو بھی دور فرماتا ہے۔ بیرون ملک بیوی کے بغیر کتنا ٹھہرنا چاہیے؟ اس کی مدت واضح کریں، 1 سال، 2 سال یا اس سے بھی زیادہ؟ لگتا ہے لڑکے آئیو کرو، 2 سال سے بھی زیادہ کی، یعنی جان چھوٹی بھی جب تک باہر بیٹھا ہوں آرام سے پھاپھا سے بچا ہوا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں صرف ٹٹولنے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں۔ تو جس سوال کا آپ کو پتہ ہو اور آپ نے اس پہ عمل نہ کرنا ہو، کم از کم وہ سوال نہ کریں، تاکہ آپ پہ تو حجت قائم نہ ہو نا۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو علم نہیں ہے، وہ لگا ہوا اپنا کام چلا رہا ہے، بے علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن جب وہ سوال کر کے اس کا علم حاصل کر لے اور پھر نہ عمل کرے تو حجت تمام ہوگی اس پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ امیر المومنین نے مجاہدین کے لیے جو قانون ارشاد فرمایا تھا، جاری کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 4 مہینے کے بعد مجاہد میدان جہاد سے واپس اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس آتا تھا۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر بیوی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے اور وہ خود اپنی رضامندی سے اجازت دیتی ہے کہ آپ سال رہ لو، 15 مہینے رہ لو، اور اس کی عزت کی رکھوالی، حفاظت کرنے والے اس کے محرم رشتہ دار موجود ہیں اور وہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوئی ہے، تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب وہ اگر طلب کرے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آئیں اور ضرور آئیں، تو پھر جانا ضروری ہے، پھر جانا ضروری ہے۔ کسی بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو نکلتے ہیں 15-20 بندے مسجد میں قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح تفصیل سے بتائیں۔ اس مسئلے کو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے ساتھی آئے ہوں۔ مسلمان پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا واجب ہے، ہر مسلمان پہ، یہ مولویوں کا کام نہیں، ہر مسلمان پہ۔ جو مسلمان ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان، کوئی فرمان، کوئی ارشاد، کوئی حدیث
ملتی ہے پہنچتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اس کو آگے اپنی استطاعت کے مطابق پہنچائے. خامند کو پتہ لگا وہ بیوی کو بتائے، باپ کو پتہ لگا وہ اولاد کو بتائے، بھائیوں کو پتہ لگا وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنی بستی کو، اس میں دین کی دعوت دینا پہنچانا لازم ہے. رہا ماجرا کہ کوئی ایک بستی سے اٹھ کے دوسری بستی میں، دوسری بستی والے پہلی بستی میں، مکہ والے مدینہ، مدینے والے مکہ، جدے والے طائف، طائف والے جدہ. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے نہیں ملتی. آپ نے جس کو بھیجا اس علاقے میں مستقل رہنے کے لیے بھیجا. سیدنا معاذ کو بھیجا تو یمن کی طرف روانہ کیا وہاں رہنے کے لیے. یہ چلت پھرت جو ہے، ایک شہر کے لوگ، ریاض والے مکہ جائیں، مکہ والے ریاض آئیں، جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ مکہ والوں کو تبلیغ کریں، جو ریاض میں رہ رہے ہیں وہ ریاض والوں کو نصیحت کریں. پہلی بات. اس سے بڑی بات اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، دودھ ڈور ٹو ڈور دینے آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ گوالا، دودھی. یہ کام اچھا ہے یا برا؟ اس کی محنت کیسی ہے؟ وہ اذانوں سے پہلے نکلتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، بھینسوں کا دودھ بھانے پہ جاتا ہے، وہاں سے دودھ دوتا ہے، دودھ اٹھاتا ہے، پھر آدھا کلو اس کو، ایک پاؤ اس کو، کلو اس کو، 1.5 کلو اس کو وہ بانٹتا ہے. پیسے بھی نقد نہیں لیتا، پیسے بھی اسے مہینے کے بعد ملتے ہیں. تو وقت کی قربانی دے رہے ہیں نا یہ. اگر یہ جا کر دودھ نہ لائے تو ہر بندے کو خود جانا پڑے گا، محنت والی بات ہے. ایک ایک دروازے پہ رکتا ہے بیچارہ، سائیکل پہ تھوڑا سا چلتا ہے پھر اتر جاتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے پھر اتر جاتا ہے. تو اس کی محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی اپنا لگا رہا ہے، آپ سے مہینے کے بعد لے رہا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی. اگر یہی دودھ والا اپنے برتن نہ دھوئے، یا دودھ میں کیمیکل ڈال دے، یا دودھ میں زہر ملا دے، اور پھر آ کر ڈور ٹو ڈور یہ دودھ بانٹے، سب بچوں نے فیڈر پیے اور ساتھ ہی موشن لگ گئے، ساتھ ہی بھاگے، ہر باپ اپنے بیٹے کو لے کے ہسپتال بھاگ رہا ہے، اور شام کو اس کو آگے پکڑیں کہ تو نے یہ کیا کیا، خراب دودھ دیا ہمیں، تیرے برتن گندے تھے، اس میں زہر تھا، اس میں کیمیکل تھا، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. اور یہ کہے کہ اپنی بات نہ کیجئے، پہلے میری طرف دیکھیے میری محنت کتنی ہے. میں اذان سے پہلے نکلتا ہوں، میں مزرے میں جاتا ہوں، میں کھیت میں جاتا ہوں، میں بھینسوں کا دودھ نکالتا ہوں، میں سائیکل پہ ٹھنڈی بارش ہو، اندھیری ہو، طوفان ہو، 2 دن دودھ دینے آنا ہے. میری ڈیوٹی ہے، میری محنت، میرا وقت، میری قربانی، میرا پیسہ، یہ سارا کچھ دیکھیے. تو جس کا بچہ بیمار ہوا ہوگا وہ کیا کہے گا غصے میں؟ بھاڑ میں گئی تیری محنت. تیری محنت کو دیکھوں یا اپنے بیٹے کو دیکھوں؟ بھائی ٹھیک ہے تو ڈور ٹو ڈور آ کے دودھ دے رہا ہے، لیکن جو چیز تو سپلائی کر رہا ہے وہ تو خراب ہے. چیز خراب سپلائی کرنے کی وجہ سے تیری محنت ساری بیکار، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. تو ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے پیارے بھائی، ان کی وقت کی قربانی بڑی عظیم ہے، مال کی قربانی بڑی عظیم ہے. اپنا بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، باہر نکلنا، گرمی سردی طوفان بارش، بسترے اٹھا کر گردنیں جھکا، یہ ساری محنت بڑی اچھی ہے. جو چیز وہ سپلائی کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور وہ کیا ہے؟ دیکھنے والی بات، جو چیز وہ سپلائی کر رہے ہیں، جو دروازوں پہ جا کر لوگوں کو بلا کر مسجد میں اکٹھا کر کے پڑھا کیا رہے. اگر تو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں تو ہم خود جانے کے لیے تیار، اہلاً و سہلاً، سب جائیں سب سنیں. اگر وہ بخاری شریف سے درس دیں حدیث کا، سب سننے کے لیے تیار. وہ دیتے ہیں مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال کا درس. فضائل اعمال جس کو مولانا زکریا صاحب نے لکھا، وہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، شرکیہ عقائد سے بھری پڑی ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد کرنے کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. صفحہ 558 فضائل صدقات حصہ 2، کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، ہر پریس کی الگ الگ پیج ہوتے ہیں.
کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہے اس میں مولانا زکریا صاحب عقیدہ وحدت الوجود جو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے آنے کے بعد اب کوئی یہ کہے کہ ان کی محنت تو دیکھو، ہم کہیں گے جب شرک آ جاتا ہے تو ساری محنتیں برباد ہو جاتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کر کر کے گردنیں جھکی ہوں گی لیکن یہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اگر عقیدہ شرک موجود ہے۔ مولانا صاحب اس کے اندر ایک سخی کا واقعہ لکھتے ہیں، فوت ہو گیا، لوگ اس کی قبر پہ گئے زیارت کے لیے، اونٹ پہ سوار ہو گئے، صاحب قبر اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہا تم میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ جاؤ تو اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرے گھر کھڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب ہی میں سودا ڈن ہوا۔ مولانا زکریا صاحب کے لفظ ہیں کہ صاحب قبر اٹھا، اس نے اونٹ کو نہر کیا، ذبح کیا، قبر سے اٹھا، ذبح کر دیا۔ جب یہ باقی سوئے ہوئے اٹھے تو دیکھا اونٹ کا خون جاری تھا، بچنے کی امید نہیں تھی، اس کا گوشت بنایا کھایا پیا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، کہتا تمہیں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کو کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب کے اندر سودا ہوا تھا۔ کہا اس کے بدلے میں یہ اصیل اونٹ تو لے لے۔ ایک اور حضرت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چندہ لے کر فقیروں کی مدد کرتے تھے، صاحب خیر تھے۔ ایک فقیر آیا، اس سے مانگا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ لوگوں زندوں کے پاس سب کے دروازوں پر گئے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ پھر ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اس کو سارا حال سنا دیا۔ واپس آئے، اپنے پاس سے کشرفی آدھی توڑ کے اسے دے دی، آدھی پاس رکھ لی۔ خواب کے اندر قبر والا آیا، کہنے لگا میں نے تیری ساری بات سن لی تھی، مجھے جواب دینے کا امر نہیں تھا، اجازت نہیں تھی کہ میں تجھے جواب دوں، سن لی تھی میں نے۔ اب میرے گھر والوں کے پاس جو اسی کو چولہا پھاڑو، چولہے کے نیچے ایک مرتبان دفن ہے، اس میں خزانہ ہے، وہ لے کے اس فقیر کو دے دو۔ مولانا صاحب کے دو لفظوں پہ غور کیجئے، صاحب قبر اٹھا اونٹ ذبح کرنے والے قصے میں، اور ادھر کہہ رہے ہیں قبر والے نے کہا میں نے تیری بات سن لی تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو قبر میں دفن ہو گئے یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اٹھایا کب جانا ہے۔ تو پیارے بھائی محنت بہت ہے، کاوش بہت ہے، خدمت بہت ہے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ پیش کیا کر رہے ہو، سپلائی کیا کر رہے ہو۔ بشر کی لکھی ہوئی کتاب وہ بھی جو غلطیوں سے بھری پڑی ہے، بشر کی لکھی ہوئی کتاب، اور وہ کتاب جس کے اندر شرکیہ واقعات ہیں، قبر پرستی کی دعوت ہے، مردوں سے مانگنے کی دعوت ہے، تو جب شرک داخل ہو جاتا ہے پھر کوئی محنت بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیا مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ ضروری ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جنازے کو زمزم کے پانی سے غسل دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پیارے بھائی زمزم سے غسل دے لو، کہیں اور کا پانی ملے اس سے بھی غسل دے لو، عمل ٹھیک ہوں گے تو کام بنے گا، عمل ٹھیک نہیں ہے تو کام۔ رئیس المنافقین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا دیا تھا؟ رئیس المنافقین، کیا اس کو اپنی قمیض نہیں عطا فرما دی تھی؟ اس کے باوجود معافی ہوئی اس کی۔ قیامت کے دن معافی کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ پر ہے۔ لیکن خاص کو یہ اعتقاد رکھے کہ زمزم کے پانی سے غسل دینے کے بعد تو فائدہ ہوگا، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا، پہلے ہندو تھا، اس نے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دینی چاہیے یا اس کے لیے حلال ہے؟ اسلام میں بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، سگی بہن کی بیٹی، سگے بھائی کی بیٹی، بھانجی اور بھتیجی، یہ محرم رشتوں میں آتا ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ نان مسلم تھا، اس وقت ان کے مذہب میں اگر جائز تھی اس نے کر لی،
تو اب اسلام لانے کے بعد شریعت اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فوراً اس سے الگ ہو جائے، فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اسلام میں۔ 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی یا یہ بدعت ہے؟ لیکن جواب میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نوافل اس رات کو ادا کرتے ہیں۔ 27 رجب شب معراج منانا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں منائی، نہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ حرج کیا ہے، کام تو اچھا کر رہے ہیں، ایک ہی حرج کافی ہے، اس پوری عبادت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی حرج کافی ہے کہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے؟ آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے، تو آئیے پہلے دربار رسالت سے پوچھ لیتے ہیں، فرمان محمد علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں، جتنے اچھے کام تھے پیارے نبی نے خود فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے الا یہ میں بتا چکا ہوں۔ اگر یہ اچھا ہے، آپ مانتے ہو اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں، اور یہ اچھا کام تبھی ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا، تو اللہ کا بھیجا ہوا اچھا کام کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا؟ یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تو نہیں چھپایا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی ہمیں لگا ہے؟ دو میں سے ایک بات ہے نا۔ مان لیجئے کہ شب معراج منانا، پہلی بات تو اس کی یہ تاریخ، اس کے اوپر اختلاف کا انبار ہے کہ کس رات کو ہوئی، وہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ بھی ڈن نہیں ہے، مان بھی لے تاریخ کو، اس پہ جھگڑا نہ بھی کریں، اس کی تحقیق نہ بھی کریں، تو دو میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو چھپا لیا، صحابہ کو نہیں بتایا، کیونکہ احادیث خالی ہیں، نہ پیارے نبی نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی، کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں۔ نمبر دو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسا تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ چھپا لیا، پھر دوسری بات مانو کہ نبی کو پتہ نہیں لگا، آپ کو پتہ لگا ہے، آپ پہ کون سی وحی آئی ہے، تو یہ بدعت ہے، اس کا منانا جائز نہیں ہے۔ گاڑی بینک سے قسطوں پر لینی جائز ہے یا نہیں؟ سود کا کاروبار کرنے والے جو بینک ہیں، سودی معاملات والے، ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے چاہیے، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ نمبر دو، کسی ایسے بینک سے، اسلامی بینک سے اگر آپ گاڑی لیتے ہیں قسطوں پہ، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی گاڑی کی قسط اگر 1 مہینہ شارٹ ہو جاتی ہے یا 2 مہینے، تو بینک والے آپ سے پلنٹی نہیں لیتے، منتھلی 1000 روپیہ 1000 ریال مثلا ڈن ہے آپ کی قسط، لیکن 1 مہینے نہ دینے کی صورت میں آپ کو 1050 دینے پڑیں، 1100 دینے پڑیں، تو یہ 50 اور 100 سود ہے۔ اگر کوئی یہ شرط لگاتا ہے تو پھر اس بینک سے معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سعودی عرب کے بینک ہے، یا اگر آپ 3 قسطیں نہیں ادا کرو گے تو آپ کی گاڑی چھین لیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو ریٹ ڈن ہو گیا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ایک بینک والوں سے ہماری بات ہوئی، وہ کہنے لگے جی وہ ہم لیتے تو ہیں سود، لیکن ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ لے کے ہمارے مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ تو کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، ماجرا ایک ہی۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم قسط شارٹ ہونے نہیں دیں گے۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ ہر مہینے جا کر قسط ٹائم پہ جمع کروائیں گے،
شارٹ ہونے نہیں دیں گے، لیکن آپ نے وہ ایگریمنٹ تو سائن کیا جو سودی تھا، اس کا گناہ تو ملے گا۔ لہذا اگر یہ شرط موجود ہو تو اس بینک کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے چاہیے؟ جی، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کی سنت ہے، آپ حکم دیا کرتے تھے۔ نماز کھڑے آپ نے دیکھا نا، یہاں بھی سعودی عرب میں امام صاحب حکم دیتے ہیں، قریب ہو جاؤ، درمیان کا خلل دور کر لو، صفیں سیدھی کر لو۔ وہ بیچارے کہتے ہیں، پیچھے کوئی مانے یا نہ مانے، امام کا بات تو اس کا حکم تو کہنا ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسے سیدھا کرتے جیسے جنگ کے اندر صفیں سیدھی ہوتی تھی، ویسے ہی نماز کی صفیں سیدھی ہوتی۔ والدین یا بزرگوں کے پاؤں پکڑنا جائز ہیں؟ آپ کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ادب سے محبت سے ان کے پاؤں دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن باقاعدہ جس طرح ہندوؤں کا رواج ہے کہ چھوٹا آتا ہے بڑا کھڑا ہے تو اس کے پاؤں میں گرتا ہے اور وہ اس کو آشیرواد دینے کے لیے کندھوں سے پکڑ کے اٹھا لیتا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بڑوں کا ادب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ماتھا چومیے، ان کا ہاتھ چومیے، اور وہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کا خدمت کرنے کے لیے پاؤں دبا رہے ہیں، رکوع سجود کی کیفیت نہ بنے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ اگر بینک سود والا ہے اور سودی ماجرا کرتا ہے تو اس کے اندر نوکری کرنا ناجائز ہے۔ نوکری کسی بھی قسم کی ہو، وہ اس میں جھاڑو دینے والا ہو یا باڈی گارڈ ہو یا مینیجر صاحب ہوں یا کلرک صاحب ہوں، جو بینک کے اس سودی نظام کا حصے دار بنا ہے وہ حرام کا کام کر رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم تو گناہ کا کام نہیں کرتے، محنت کر کے پیسے لیتے ہیں۔ پیارے بھائی، آپ اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں جو نظام اسلام کے خلاف ہے۔ اس کو مثال دے کے آپ ایک شراب خانے پہ فٹ کر لیجیے۔ ایک شخص ہے، وہ شراب کی دکان پہ نوکری کر رہا، خود شراب نہیں پیتا، لاتا ہے، تلاجے میں رکھتا ہے، سیل کر دیتا ہے، پیسے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، خود تو نہیں پیتا۔ کیا اس کا کام حلال ہے؟ حرام ہے، کہ اس برائی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ بینک کے اندر جاب کرنے والا اگرچہ سود کہتا ہے مباشر ڈائریکٹ، میں تو سود نہیں لے رہا، لیکن وہ اس نظام کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس برائی کا حصہ دار ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدے کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تصوف کے قائل تھے، وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ان کی کتاب ام المصبحات، اس کے اندر وہ کھل کے عقیدہ وحدت الوجود کو تسلیم کرتے تھے۔ ہمارے سامنے ان کی اس عقیدے سے برات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے۔ خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے۔ کائنات میں وہی وجود بسیط صلاحیت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہے، اس کا عین نہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے۔ کائنات کا وجود، یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہیں، غلیظ جانور بھی ہیں، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے۔ صفحہ 91 پر کہتے ہیں، شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے۔ جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے
وہ مومن، وہ مواحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں۔ کا شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے۔ بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے۔ جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے، کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا۔ آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے۔ معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات، سب کا وجود عین وجود رب ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ موتی والی تسبیح پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ان انگلی کی پوریوں پہ تسبیح کی جائے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ وہ مالا گھمانا اور مالا پھیرنا وہ کسی حدیث سے ثابت، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا بھی ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور آپ پھیر رہے ہیں، دیکھنے والا کہہ رہا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا نیک بندہ ہے جی، دل میں بھی ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے جو میں جلدی جلدی دانا پھینکوں۔ وہ کوئی جلدی جلدی دانا پھینک رہا، تو نے کہا کیا کر رہے ہو؟ جی آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ نے کہا دانا تو بہت جلدی گر رہا ہے، آیت الکرسی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ کہا میں صرف کرسی 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 کر کے پھینک رہا ہوں۔ تو تسبیح کے اندر یہ جو ہاتھ کی مالا ہے، ایک تو اس کے اندر ریاکاری کا اثر، ریاکاری کا شک اور شبہ پڑ سکتا ہے، دوسرا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ سنت کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی پوریوں پہ دانا کیجیے۔ بالوں کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ 40 دن زیادہ ہو جائیں اور جو مرد نے بال صاف کرنے ہوتے ہیں وہ نہ کرے تو کیا نماز قبول ہوگی؟ یہ فطرت کا عمل ہے جس کو صاف کرنا فطرت کے اندر شامل ہے۔ نماز ایک الگ معاملہ ہے، ہمارا علم میں کوئی ایسی روایت نہیں کہ اگر جو یہ کام 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کی نماز قبول ہونا بند ہو جائے گی۔ نماز ایک الگ عمل ہے اور یہ ایک فطرت کا عمل ہے۔ تو انسان مومن، خاص طور پہ مسلمان، وہ طہارت کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ مومن ہو، نمازی ہو، اور وہ 40 دن تک 2 ریال 1 ریال خرچ کرنے کے لیے انتظار کرے کہ 40 دن سے پہلے میں نے ریال خرچ نہیں کرنا؟ مستحیل ہے۔ مومن صفائی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند۔ کسی کے کپڑے پرانے ہوں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے تو ہوں۔ یہی وجہ ہے آپ اہل ایمان اور اہل کفر میں فرق دیکھنا چاہیں، کفار نان مسلمز، ان کی بو سمیل دور سے آپ کو آئے گی، دور سے آئے گی۔ وہ جتنے مرضی پرفیوم لگائیں، عطر لگائیں، اور ایک مسلمان ماڑا یا بندہ وہ بیچارہ عید پہ بھی خوشبو لگائے تو اس کے اندر سے وہ بو نہیں آتی جو کفار کے اندر سے آتی۔ وہ 5 ٹائم وضو کرتا ہے۔ اور اس نماز کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی کتنی پیاری دی ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ جو 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے کھاتے میں اللہ کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑتا۔ تو مومن صفائی کو پسند کرتا ہے، صفائی کرنے والا، صفائی کو چاہنے والا۔ جو شخص حادثاتی طور پہ مر جائے، یعنی ٹریفک کے حادثے میں مر جائے، اچانک موت ہو، تو اس کو موت کو کون سی موت کہیں گے؟ اچانک کوئی شخص مر جائے اگر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے،
تو وہ خیر پہ مرا ہے. اگر وہ توحید پر مرا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ موت بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میرے پیارے بھائیوں، اکثر درسوں میں ہم اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں، کوئی تھک نہ جائے یہ جملے سن سن کے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ مکہ میں پیدا ہو، بیت اللہ میں آنکھ کھولیں، بیت اللہ میں پروان چڑھیں، بیت اللہ میں زندگی گزاریں، اور بیت اللہ سے آپ کا جنازہ نکلے، اگر عقیدے میں شرک ہوگا تو مرتے ہی جہنم کی کھڑکی کھلے گی. آپ ایمان کی حالت میں آنکھ کھولتے ہیں، مومن ہے، عقیدہ توحید درست ہے، آپ کو نصیب نہیں ہوا، اللہ نے نہیں مال دیا، نہیں استطاعت ہوئی کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کریں، آپ دنیا کے کسی آخری کونے کے اندر بھی ہوں، موت ایمان پر ہوئی ہو، تو اللہ اپنی رحمت سے اہل ایمان کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. یہ تمام فوائد اس کو ملیں گے جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، کہ وہ یوں مرا تو اس کو یہ ہو گیا، یہ مرا تو یہ ہو گیا. مشرک اگر میدان معرکہ کے اندر بھی مر جائے، حالت شرک پہ ہو، تو اس کا یہ جہاد بھی اسے کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل کرنے کا سبب نہیں بن سکتا. نماز وتر کتنی پڑھنی چاہیے اور دعائے قنوت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ وتر 1 بھی ادا کر سکتے ہیں، 3 بھی ادا کر سکتے ہیں، 5 بھی ادا کر سکتے ہیں. جب آپ 3 پڑھیں تو اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت ادا کریں. 3 اکٹھے پڑھنے ہیں تو تب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مغرب کی مشابہت نہ کریں. 2 پڑھیں، مغرب میں 2 پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، لیکن وتر میں تشہد پہلا نہیں بیٹھیں گے، آخری تشہد بیٹھیں گے اور اس میں سلام پھیریں گے، مغرب کی مشابہت نہیں کریں گے. اور اسی طرح تیسری رکعت میں آپ حالت قیام میں ہی فاتحہ پڑھنے کے بعد، کوئی سورت پڑھنے کے بعد قنوت وتر کو پڑھ لیجئے. کچھ لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے باطل عقیدے پہ برقرار رہنے کے لیے درمیان کی راہ نکالتے ہیں. وہ کیا کہ ان کے مذہب کے مطابق دوسری رکعت میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، پہلے تشہد میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مغرب سے مشابہت نہ ہو، تو وہ پھر قنوت وتر پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفع دین کریں گے اور پھر قنوت پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں حضرت قربان جائیں آپ پر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر رفع دین نہیں چھوڑی، کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ پیارے حبیب نے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد سے تیسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے رفع دین نہ کی ہو. کسی صحیح حدیث میں اس دھرتی کے اوپر موجود جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، ان پہ محدثین کو کلام ہے. صحیح سلسلۃ الذہب جو روایات ہیں وہ کرنے کی، جہاں نبی کریم نے کی وہاں کرتے نہیں. وہاں کرنے والوں کہتے یہ مکھیاں اڑان ڈے ہے. آپ کو نہیں پتا اصل میں وہ بت لے کر آیا کرتے تھے لوگ، یہ گھوڑوں کی دمیں ہلا رہے ہیں. یہ جملے سنے ہیں نا آپ نے، کہیں گھوڑوں کی دم ہل رہی ہے، کہیں مکھیاں اڑ رہی ہیں، کہیں وہ جو بت لایا کرتے تھے ان کو گرانے کے لیے رفع دین ہوئی تھی. اور اب آپ وتر کے اندر جو کر رہے ہو، آپ بھی گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو. جہاں سنت رسول ملتی ہے وہاں اپنے امام کے قول کو حجت بنا کے نبی کی حدیث کو چھوڑتے ہو، اور جہاں نبی کریم نے کی نہیں ہے وہاں اپنے پاس سے ویلڈنگ کر لیتے ہو. یہ اتباع مصطفیٰ کا جذبہ نہیں ہے. بچے کے پیدا ہونے کے کتنے دن کے بعد ختنہ کرنا چاہیے؟ اس کا عقیقہ 7ویں دن ہے، اسی دن اس کے بال صاف کرنے چاہیے. اگر بچہ صحت مند ہے تو اسی دن ختنہ بھی کر دی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ لیٹ بھی کر دی جائے ختنہ کو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. سر پر بال بچے کے جب کاٹے جائیں عقیقے پر تو کتنی چاندی صدقہ کرنی چاہیے ان بالوں کے وزن کے برابر؟ 9 مسلم کی ختنہ کتنے دن میں کروانی چاہیے؟ اس کے دل میں پہلے ایمان کو پختہ ہونے دیں. یہ کام اتنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان دیوار ہے. شیخ دکتور عریفی حافظہ اللہ اپنے ایک بیان میں بڑا عجیب قصہ بیان کرتے ہیں سعودی عرب کی کسی بستی کا. کچھ فلپائنی مسلمان ہوئے، وہ بدو انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کے لے آیا مکتب دعوت جالیات میں اور کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھاتے ہی سب سے پہلے نہ وضو سیکھا بیچاروں نے، ابھی نہ غسل سیکھا، نہ نماز سیکھی، نہ کوئی دعا یاد کی. گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ہاسپٹل. وہاں ایک فلپائنی جاب کرتا تھا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ہم تو مسلمان ہونے آئے تھے، یہ
سعودی شیخ ہمیں گاڑی میں ڈال کے یہاں لے، میں نے کہا پتہ ہے یہ اب یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا ختنہ کروانے لائے ہیں؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ واپس اسے کہتے مجھے ہمیں مکتب لے کے جاؤ، انہوں نے مکتب لے آیا شیخ کے پاس کہ یہ تو ختنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب مسلمان بھی نہیں ہوں گے اگر یہ کام ہونا ہے ضروری۔ تو اس نے کہا اگر مسلمان تو تم ہو چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، اگر اب اسلام سے باہر نکلو گے تو منڈی کاٹ دیں گے، گردن کاٹ دیں گے، مرتد ہو گئے نا، مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ کہا تمہارا عجیب دین ہے کہ اگر اس دین کے اندر آتے ہو تو ختنہ کرتے ہو، دین سے باہر نکلتے ہو تو گردن مار دیتے ہو۔ تو پیارے بھائی پہلے اس کے دل میں ایمان اترنے دو، اس کو اسلام سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ، جب وہ خود دین اسلام کی تعلیمات سیکھ لے، میدان عمل میں اتر آئے، اس کے دل میں اسلام راسخ ہو جائے، پھر یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ کفر اسلام کے درمیان میں دیوار نہیں۔ وہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے تو چیک کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہے یا نہیں، تو وہ ایک ہی فرق ہے مسلمان اور ہندو کے درمیان، اور کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ بت کا طواف کر رہا ہے، یہ لال شہباز کا طواف کر رہا ہے۔ وہ بتوں کے سامنے بکروں کی نیاز دے رہا ہے، جانوروں کی نیاز دے رہا ہے، تو یہ آ کر درباروں کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ قبر پرستی اور صنم پرستی میں دونوں برابر ہو گئے۔ اگر اب فرق دیکھنا ہوگا تو بس وہیں سے پتہ لگے گا اور کہیں سے نہیں پتہ لگے گا، لیکن یہ اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان دیوار نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے۔ کیا دلہا کو پھول پہننا جائز ہے؟ سادگی کا درس دیتا ہے اسلام۔ ابھی آپ پھول کا فتویٰ لوگے، کل کو پیسوں کے ہار کا فتویٰ لوگے، آہستہ آہستہ صحرے کی طرف بھی جاؤ گے، پھر ڈھول بجانے کی اجازت بھی لوگے۔ اسلام کے اندر سادگی کا درس ہے، سادگی کا درس ہے۔ سادگی سے شادی کیجئے۔ جو اعمال ہندوؤں کے ذریعے مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں، جو ان کی شادی کے رنگ روپ ہیں، اس کو اللہ کے لیے مسلمانوں کی شادیوں میں نہ کیجئے۔ یہ صحرا بندی، یہ کلے پہننا، یہ دودھ پلانا سالی صاحبہ کا، جوتی چورانا، کنڈی پکڑائی، یہ تمام رسمیں، یہ جہیز کی لعنت، یہ تمام چیزیں ہندوازم سے آئی ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو واپس کر دیجئے اور مسلمانوں کے طریقے پہ شادی کیجئے۔ جو آدمی خود لذتی کا شکار ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے خود لذتی والا، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے بہتر انسان جو قرآن میں اور دین میں اور عمل میں، طہارت میں اس سے بہتر ہو، وہ جماعت کروائے۔ ایک آدمی امام فرض نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی ایک نماز ایک رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے اور ساتھ کوئی اور سورت ملاتے، تو صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے اس سورت سے پیار بہت ہے، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس پیار کی وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سورت سے تیرا یہ پیار تجھے اللہ کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خطبہ اردو میں دینا درست ہے یا عربی میں ہی دینا چاہیے؟ جو خطبہ مسنونہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے مسنونہ خطبہ فرماتے تھے، اس کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی پر درود و سلام، پھر اس کے بعد جس زبان کے لوگ بیٹھے ہوں اس زبان میں۔ خطبے سے مراد تو وعظ و نصیحت ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھے انڈیا پاکستان والے، ان کو اردو آتی نہیں، ان کو عربی آتی نہیں، اور آپ عربی میں پورا درس دے کے جاؤ، ان بیچاروں کے پلے کیا پڑا؟ آپ اردو میں تقریر کر لو اور سامنے کیرلا کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ تو بیچارے دیکھتے ہی رہیں گے نا۔ خطبے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ 7ویں دن آپ ہفتے کے اس دن آؤ تو آپ کو ٹیوننگ ہو جائے، اتنا مٹیریل مل جائے کہ اگلے جمعے تک آپ کے دل میں ایمان تقویٰ برقرار رہے، اور ہر ہفتے لیکن آپ کی زبان کے خلاف کسی اور زبان میں ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ لگے۔ خطبہ مسنونہ عربی میں ہی ہونا چاہیے، اور باقی جو ہے وہ جو زبان بولنے والے بیٹھے ہوں اسی زبان میں ہو۔ واللہ اعلم۔
بھائی کہتا ہے کہ ٹوپی کے سلسلے میں پوری وضاحت کریں کہ آیا ٹوپی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ ٹوپی پہن کر رکھنا چاہیے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھنا ہے. کوئی سنت پہ عمل کرے جس پہ اجر پانا چاہے تو وہ عمامہ رکھے، وہ عمامہ باندھے. یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیاہ رنگ کا عمامہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے. مجھے 2 یا 3 سال کے بعد کچھ ہو جاتا ہے، مجھے شک ہے کہ میرے اور جن وغیرہ کا کچھ چکر ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ ہاسپٹل جاتا ہوں تو ڈاکٹر بولتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے. مفت کے شک شبے کے اندر نہ پڑھو. اور جو لوگ آ کر کان بھر کے جاتے ہیں تیرے تے کچھ کرایا لگتا ہے مینوں کسی نے کچھ کرایا ہے، یہ جو لگتا ہے نا مینوں، وہ کچھ نہ بھی ہوا ہوا تو بیچارہ سوچتا ہے کہ واقعی کچھ ہوا ہوا ہے. یہ لوگوں کی فضول باتیں ہیں. لیکن اگر آپ کو واقعی کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں جن سے جنات کی شرارت نظر آتی ہے یا جادو کے آثار ہیں، تو آپ کے لیے اور جادو کے ہر مریض کے لیے نسخہ کیمیا ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے روزانہ ڈیلی، اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے. تو جادو کا مریض ہو، جنات کا مریض ہو، وہ سورۃ بقرہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ وہ ان شر سے، شیطانی عمل سے بچ جائے گا. مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعت کیوں پڑھاتے ہیں؟ تراویح کی نماز نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت انسان جتنی کرنا چاہے کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے. جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے پھر 1 پڑھ کے طاق کر لو. اب اس میں اجازت ہے جتنی پڑھو، 20 پڑھو، 30 پڑھو، 40 پڑھو، 50 پڑھو. اسی لیے یہ جو مکہ کی بات کر کے 20 پہ رک جاتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. مکہ میں 20 رکعت ہی نہیں ہوتی، 30 بھی ہوتی ہیں. کبھی کسی نے 30 رکعت کا پوچھا کہ مکہ میں 30 رکعت ہوتی ہیں تو 30 بھی سنت ہے؟ 30 ہوتی ہیں یا نہیں؟ آخری عشرے میں ایک امام صاحب آگے 10 اور پڑھاتے ہیں نا، 10 ایک نے پڑھائی، 10 ایک نے پڑھائی، 10 ایک نے پڑھائی، 30 ہو گئی. تو کیا کبھی کسی نے سوال کیا کہ 30 سنت ہے؟ جائز ہے. 30 پڑھو، 20 پڑھو، 50 پڑھو، 40 پڑھو. جائز ہونا اور ماجرا ہے، سنت رسول ہونا اور ماجرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت ہے، رمضان یا غیر رمضان. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی، رمضان یا غیر رمضان. 20 رکعت جائز ہے آپ کے لیے، 30 رکعت جائز ہے آپ کے لیے، 40 رکعت جائز ہے آپ کے لیے. لیکن جو جائز ہے اس کو سنت مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے. سنت مصطفیٰ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. ہم کہتے ہیں یہ اس سوال کرنے کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو والا چکر ہے. ہم مان لیتے ہیں جی مکہ میں 20 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو مکہ میں ہونے والی 20 رکعت نظر آ رہی ہیں، شیخ سدیس کے سینے پہ بندھے ہوئے ہاتھ نظر نہیں آ رہے؟ ادو اینک لا لیندے ہو، اکھاں میٹ لیندے ہو. والضالین کے بعد حرم مکی اور حرم مدنی میں گونجنے والا آمین. مجھے چند دن پہلے ہی کسی بھائی نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا کہ میں ایک مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی، میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا تھا. امام صاحب نے کہا والضالین، میں نے کہا زور سے آمین. اس نے کہا کہ شیخ، امام صاحب نے سلام پھیرا، اسی وقت قیام کی حالت میں نماز توڑی اور پیچھے مڑ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور پھر اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی. وہ کہتا وہ پھر آیا والضالین، میں نے پھر کہا آمین، اس نے پھر نماز توڑی، پھر تھپڑ مارا. تیسری بار اس نے نماز نہیں توڑی، اوکھے سوکھے پوری کر لی اور کہا خبردار آج کے بعد ہماری مسجد میں نہ آیا کر. تو 20 رکعت کی بات کرنے والے بھائی، کہ آپ کو حرم مکی حرم مدنی میں گونجتی ہوئی آمین کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ آپ ویسے نماز پڑھائیں جیسے شیخ سدیس، شیخ شریم پڑھاتے ہیں. ہم آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ان عقیدوں پہ آ جائیے، اس اتباع مصطفیٰ پر آ جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. صرف 20 رکعت دیکھتے ہو، باقی کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہو، یہ انصاف کا ماجرا نہیں ہے. زکوٰۃ کے روپے سے مسجد بنائی جا سکتی ہے. راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ کا مال مسجد پہ نہ لگایا جائے، واللہ اعلم. کیا ابو طالب کے نام احتراماً حضرت لکھ سکتے ہیں؟ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ سے بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کی موت کفر پہ ہوئی تھی.
ایمان پر نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لے کر آئے، حالت کفر میں موت ہوئی۔ انجانے میں بدکار لڑکی سے شادی ہو جائے اور لڑکے کو بعد میں معلوم ہو، جبکہ 2-4 بچے بھی ہو گئے ہیں، اس کے بعد لڑکا کیا اس کو چھوڑ دے؟ اگر اس سے شادی سے پہلے گناہ ہو گیا اور وہ اس پہ توبہ طائب ہے، شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر رہی ہے، تو آپ بھی اس کو معاف کیجئے، اللہ ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دے۔ ایک شخص مر گیا لیکن اس کی پہچان نہیں ہو رہی کہ کافر ہے یا مسلمان، تو ایسے حالت میں مردے کے جنازے کا کیا کیا جائے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائیو داڑھی رکھ لو، مرنے کے ٹائم پہ پتہ تو لگ جائے مسلمان ہے یا کراڑ ہے۔ مونچھیں پست کرو، داڑھی معاف کرو، پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ سکھوں کی اگر داڑھی ہیں تو مونچھیں بھی ان کی 6-4 کی ہیں کہ نہیں؟ آپ مونچھیں صاف، داڑھی معاف، پتہ لگ جائے گا مسلمان کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھ لیں گے۔ اور اگر روڈ گوڑ مر گئے پتہ ہی نہیں لگے گا، ہندو کہیں گے ہمارا ہے، وہ کہیں گے ہمارا۔ تو وہ جس علاقے میں مرا ہے وہاں پہ حسن ظن کر کے دیکھا جائے، اگر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ کوئی مسلمان مسافر ہے تو اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے، اور اگر وہ کفار کے ایریے میں مرا ہے اور غالب گمان یہ ہے تو پھر اس سے بچا جائے۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ سید کے لیے صدقہ خیرات لینا جائز ہے؟ کیا سید ذات آل رسول میں سے ہیں؟ جی، سادات آل رسول ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینے کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، جیسے تو نے آج اپنے اس گھر میں مسجد میں ہمیں اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔